آج کل امریکہ پر طاقت کا کچھ زیادہ ہی نشہ سوار ہے، یا پھر اس سے چین کی ابھرتی ہوئی طاقت برداشت نہیں ہو رہی۔ ساری دنیا میں فساد پھیلا کر بھی اسے چین نہیں آ رہا، شاید اس لیے وہ اب خلائی فوج بنانے کا سوچ رہا ہے۔ امریکہ اب خلا میں بھی محاذ آرائی چاہتا ہے، وہ اب خلا کو بھی متنازع بنا رہا ہے۔ پہلے ہی سے وہ دیگر ملکوں کی خلا سے نگرانی کر رہا ہے، لیکن اب اس سے اس کا دل بھر چکا ہے، اس لیے شاید وہ اب خلا کی مکمل فوج چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خلائی فوج بنانے کا اعلان کر چکے ہیں اور اب اس کی پوری تیاریاں جاری ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلا باز ہتھیاروں سے لیس ہو کر راکٹوں میں زمین کے مدار کا گشت لگانا شروع کر دیں گے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ چین اور روس خلا سے کام کرنے والے لیزر ہتھیار اور سیٹلائٹ شکن میزائل تیار کر رہے ہیں، جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ پہلے خلا میں مقابلے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہے، کیونکہ اب وہاں اور بھی ملکوں کی موجودگی ہے۔ ساری دنیا میں امن کا راپ الاپنے والے ہی امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کوریا، ویتنام، افغانستان یا عراق، جو بھی ملک ہو، اس کی تباہ حالی کا ذمہ دار صرف ایک ہی ملک ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ خلا میں ایک ایسی فوج کا قیام عمل میں لائے گا جو اس کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ ان مفادات میں سینکڑوں مصنوعی سیارے شامل ہیں جنہیں مواصلات اور نگرانی کے مقاصد کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل امریکہ کے نہ نظر آنے والے حریفوں کی فوجی پیش رفت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ امریکہ نے ہی سیٹلائٹ نیویگیشن ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی جو کافی عرصہ تک امریکی فوج کے ہی زیر استعمال رہی اور کافی عرصہ بعد اسے عوام کو استعمال کرنے کی اجازت ملی۔ کچھ ماہرین کے خیال میں 60 کی دہائی سے ہی خلا سے زمین کی جاسوسی کی جا رہی ہے، لیکن روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والی سرد جنگ میں تو یہ بات واضح ہو گئی تھی جب دونوں ملکوں نے اس مقصد کے لیے مصنوعی خلائی سیارے خلا میں بھیجے تھے، اور اب تو کئی ملکوں کے پاس ایسے ذرائع ہیں جن سے وہ خلا میں بیٹھ کر زمین کی نگرانی کرتے ہیں۔ لیکن اب بات جاسوسی سے کافی آگے نکل چکی ہے۔ اب بات زمین کی نگرانی کی نہیں بلکہ خلا میں ہی مقابلے کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس اور چین کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جن سے وہ خلائی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس پہلے ہی دنیا میں سب سے زیادہ مصنوعی سیارے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو خلا میں غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سب بہانہ ہے۔ اصل میں اسے خلا میں بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے۔ امریکہ پہلے ہی اپنے بجٹ کا ایک خطیر حصہ اپنی دفاعی سرگرمیوں پر صرف کرتا ہے، جس میں بیرون ملک افواج کی تعیناتی اور حملے بھی شامل ہیں۔ یہ سارا پیسہ خرچ کر کے امریکہ صرف دنیا سے بدلے میں نفرت ہی وصول کرتا ہے۔ یہ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ انہیں اپنی حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ ان کا پیسہ دوسرے ممالک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ امریکہ نے دنیا کو تباہ کرنے پر صرف کیا ہے، اگر وہ اس کا آدھا حصہ بھی غریب ممالک کو سنوارنے پر لگاتا تو آج اسے دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی۔